بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 329 اور 5ویں قسط ہے، آج کے لحاظ سے آخری قسط ہے اور 277 پیج ہے، اور یہ بقیہ حصہ ہے غزوہ سریہ نخلہ اور رجب سن 2 ہجری جنوری 624 کا یہ واقعہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ مین سبجیکٹ جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ ہے مسلح کشاکش، یعنی ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کی فتنہ خیزیاں اور عبداللہ بن ابی سے نامہ و پیغام۔ ناظرین، الرحیق المختوم اس کتاب کا ٹائٹل ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس کتاب کے رائٹر ہیں۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل ساد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے انہیں پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔ تنک بخشی کو استغنا سے پیغام حجالت دے، تنک بخشی کو استغنا سے پیغام جہالت دے۔ نہ رہ منت کشے شبنم نگوں جامے، نہ رہ منت کشے شبنم نگو جامو سبو کر لے۔ نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ احکام جنگ کی آیات کے سیاق و سباق سے اندازہ ہوتا ہے کہ خون ریز مہر کا وقت قریب ہی ہے، اور اسی میں آخری فتح و نصرت اور مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگی۔ آخری فتح و نصرت مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگی۔ آپ اس بات پر نظر ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جہاں سے مشرکین نے تمہیں نکالا ہے اب تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو۔ پھر کس طرح اس نے قیدیوں کے باندھنے اور مخالفین کو کچل کر سلسلہ جنگ کو خاتمے تک پہنچانے کی ہدایت دی، جو ایک غالب اور فاتح فوج سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ آخری غلبہ مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگا، لیکن یہ بات پردوں اور اشاروں میں بتائی گئی تاکہ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ کے جتنی گرمجوشی رکھتا ہے اس کا عملی مظاہرہ بھی کر سکے۔ پھر ان ہی دنوں شعبان 2 ہجری فروری 624 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو بنایا جائے اور نماز میں اسی طرح رخ پھیرا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کمزور اور منافق یہود جو مسلمانوں کی صف میں محض اضطراب و انتشار پھیلانے کے لیے داخل ہو گئے تھے، کھل کر سامنے آ گئے اور مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر اپنی اصل حالت پر واپس چلے گئے، اور اسی طرح مسلمانوں کی صفیں بہت سے غداروں اور خباثت اور خیانت کوشوں سے پاک ہو گئیں۔ تحویل قبلہ میں اس طرف بھی ایک لطیف اشارہ تھا کہ اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جو اس قبلے پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے ختم ہو چکا ہوگا، کیونکہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ کسی قوم کا قبلہ اس کے دشمنوں کے قبضے میں ہو، اور اگر ہے تو پھر ضروری ہے کہ کسی نہ کسی دن اسے آزاد کرایا جائے۔ ان احکام اور اشاروں کے بعد مسلمانوں کی نشاط میں مزید اضافہ ہو گیا، اور ان کے جہاد فی سبیل اللہ کے جذبات اور دشمن سے فیصلہ کن ٹکر لینے کی آرزو کچھ اور بڑھ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ 5 مکمل ہو گئے۔ نیکسٹ اس کے بعد انشاءاللہ آگے ویلاگ جو آ رہے ہیں وہ غزوہ بدر، غزوہ احد اور صلح حدیبیہ سارے آئیں گے واقعات، انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی 5 قسطیں الحمدللہ مکمل ہوئی ہیں۔
کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔ یہ کوچہ جانا ہے آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائکہ کی بارات کھڑی ہوگی۔ کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا اشکوں کی جھڑی ہوگی۔ کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر، سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی۔ وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، تصویر مدینے کی تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی۔ ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے، ہر چیز زمانے کے قدموں میں پڑی ہوگی۔ چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی۔ وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔